بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کئی دنوں سے جامعہ دارالعلوم کراچی کا ایک فتویٰ ہے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ زیر گردش ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ وہاں کے ساتھیوں کو بھی سمجھایا کہ آپ لوگ آدھے فتوے کو ہرگز شیئر نہ کریں سوشل میڈیا پر، کبھی اس کے ساتھ سوال شیئر نہیں کرتے، کبھی ان کا ایک اقتباس شیئر کرتے ہیں، تو اس سے لوگوں میں پھر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے، پھر ان کی وضاحت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی جامعہ دارالعلوم کراچی نے ایک فتویٰ شیئر کیا ہے اور اس سے لوگوں نے ایک اقتباس لیا ہے، اس کا ایک حصہ ہے اور وہ بھی دعوت تبلیغ کے بارے میں ہے، تو لوگ اپنے ذہن کے مطابق ان سے اخذ کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ پورا استفتاء اور فتویٰ شیئر کرتے ہیں کہ استفتاء کیا ہوا تھا اور اس کے بعد جامعہ دارالعلوم کراچی نے کیا جواب دیا تھا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کچھ اشکالات ہو اور دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی کچھ اشکال وغیرہ ہو تو انشاءاللہ وہ اس فتوے سے ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین، سوال میں پوچھا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ابھی کچھ دن پہلے ممبئی میں ایک تبلیغی اجتماع ہوا جس میں مولانا صاحب نے بیان دیا کہ میری بات سب یاد رکھے کہ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک واحد سبب دعوت ہے، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قسم کوئی سبب ایمان کی تکمیل کا نہیں ہے۔ میں تو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی قسم، دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، انفرادی عبادات سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ محترم سامعین، جامعہ دارالعلوم کراچی کے مفتیان حضرات اس کا جواب دیتے ہیں، جس جگہ سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس کی نشاندہی بھی آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ سوال میں مذکور تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکور صاحب نے تبلیغی اجتماع میں جس دعوت کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد مروجہ دعوت تبلیغ ہے، جبکہ ان کی مذکور باتیں نہ صرف انتہائی غیر محتاط ہے بلکہ قرآن اور حدیث کے کئی نصوص سے بھی متصادم ہے، کیونکہ تکمیل ایمان کا واحد سبب صرف دعوت کو قرار دینا اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل کی نفی کرنا۔ قرآن اور حدیث میں مذکور بہت سے ایسی باتوں کا انکار لازم آ رہا ہے جن کو صریح نصوص میں کمال ایمان کا سبب اور ذریعہ بتایا گیا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کامل الایمان مومنین ان کو بتا رہے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول پر ایمان لانے کے بعد ان میں شک نہیں کیا اور اپنے مال اور جان سے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں جہاد کیا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی سے محبت کی تو اللہ سبحانہ وتعالی کے رضا کے لیے اگر عداوت رکھی تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، اور دینے سے باز رہا تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ بہرحال یہ صرف بطور نمونہ ذکر کیا گیا، ورنہ بے شمار نصوص موجود ہے جن سے مذکور باتیں متصادم ہے۔ اس لیے اگر واقعتاً کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے یا کسی نے کیا ہے تو اس پر لازم ہے ایسی باتوں سے مکمل اجتناب کرے۔ محترم صاحبین، آگے فرماتے ہیں کہ یہاں یہ ذکر کر دینا بھی مناسب ہے کہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جو ہمارے بزرگوں نے شروع فرمایا ہے وہ بھی بہت مفید ہے اور اس کے ذریعے بھی آدمی اپنے ایمان اور اعمال میں ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس کی فضیلت اور افادیت سوال میں مذکور الفاظ سے بیان کرنا ہرگز درست نہیں ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ نیز یہاں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ نفس دعوت و تبلیغ کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی کسی خاص ترتیب اور حیت کے بغیر دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ نفس تبلیغ کے مختلف درجات ہیں، بعض صورتوں میں فرض ہے اور بعض صورتوں میں نہیں۔ جن صورتوں میں تبلیغ فرض ہے ان میں سے بعض صورتوں میں فرض عین ہے، مثلا اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں کو اپنے طاقت اور قدرت کے مطابق تبلیغ کرنا، یہ فرض عین ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ محترم سامعین، جو اقتباس لوگوں نے لیا ہے اب وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ اشکالات پیدا ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے، آگے فرماتے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت کے مروجہ شکل میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، جس میں ایک خاص ترتیب سے دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے جو معروف ہے، تو یہ طریقہ بعد کے نیک اور صالح اور مخلص علماء نے وضع کیا ہے، جو بلا شبہ امت کے لیے زمانے کے حالات کے لحاظ سے نہایت مفید اور نافع ہے۔ لیکن اس شکل میں تبلیغ نہ فرض اور واجب ہے اور نہ سنت اور مستحب ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مباح ہے، یعنی اس خاص اور معروف ترتیب کے ساتھ تبلیغ کے ثواب میں اضافہ کا اعتقاد رکھنا درست
درست نہیں کہ اگر ایک آدمی اپنے طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے اور دوسرا آدمی اس خاص ترتیب میں جڑا ہوا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوسرے آدمی کو خاص ترتیب میں جڑے رہنے کی وجہ سے تبلیغ کا ثواب زیادہ ملتا ہے اور پہلے شخص کو اس خاص ترتیب کی مخالفت کی وجہ سے کم ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کے لیے تبلیغی جماعت میں وقت لگانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ محترم سامعین، اس میں اکثر ایسے لوگ جو دعوت و تبلیغ کے مخالف ہیں انہوں نے یہ اقتباس اٹھایا ہے کہ دیکھو دارالعلوم کراچی نے فتویٰ دیا ہے اور تبلیغ کے خلاف دیا ہے کہ نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے بلکہ صرف مباح ہے۔ تو اس نقطے کو اٹھایا ہے تو ہم ان جو بھی علماء کرام ہے یا مفتیان حضرات ہے ان سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ جب بھی سوشل میڈیا پر اس طرح کا فتویٰ شیئر کرتے ہیں ایک تو پورا شیئر کیا کریں، دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ سوال ضرور شیئر کیا کریں۔ بعض اوقات وہاں پر سوال کچھ اور ہوتا ہے، جواب اس کے مطابق دیا جاتا ہے۔ عموماً دارالفتہ میں اس طرح ہوتا ہے کہ سوال کے مطابق جواب دیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف جواب کو شیئر کر لیتے ہیں، سوال کسی کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر اپنے ذہن کے مطابق لوگ ان سے معنی اخذ کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں کچھ اشکالات تھے، اس کو دور کرنا ضروری تھا، اس وجہ سے اس پورے فتوے کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب اور ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دعوت و تبلیغ کا کام جہاں جہاں پر جاری ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان جماعت والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔